نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد دارالقرآن الکریم پہیہ اعظم پور نبی نگر کاکوری میں ہوا۔ اس پروگرام کی صدارت مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر اقتدار فاروقی نے بچوں کو خطاب کیا۔ اس پروگرام میں شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر مہمان خصوصی اور علماء کرام اور عزیز طلباء، مجھے بس ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ہے۔ ابھی ایگزیبیشن میں نے ٹھیک سے اسے دیکھا نہیں ہے، آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ایگزیبیشن میں 2-3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں، قریب 100 سال پہلے مولانا مودودی نے مدرسۃ الاسلام میں طلباء کو کے لیے ایک دعا کی تھی، وہ مجھے اکثر یاد آتی ہے۔ طلباء سے ملتا ہوں تو وہ دعا ضرور یاد آ جاتی ہے، اللہم زد فزد، اے اللہ بڑھا اور اس ذوق کو خوب کر۔ میں جس ایک کرب انگیز حادثے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس میں صرف اتنی سی بات مختصراً کہنی چاہتا ہوں۔ اس کے بہت سارے ہمارے بزرگ دوست ہیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل مند ان لوگوں کو کہا ہے، بہت غور سے بات کو سمجھیے گا، عقل مند اللہ نے ان لوگوں کو کہا ہے جو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات و دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں نشانیاں رکھی ہیں اولی الالباب کے لیے۔ اولی الالباب ایک استعاراتی ایک عربی کا وہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو سمندر کی تہوں میں اتر کر کے موتی تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اولی الالباب ہیں اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ کی کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو کھوجتے ہیں، پاتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ان اولی الالباب کی پہچان آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹروڈیوس کرایا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے کمالات اور اس کے احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ تو حقیقی انٹلیکچوئلز ان دا سائٹ آف آلمائٹی اللہ وہ یہ ہیں کہ جو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو سمجھتے ہیں، ان کو اپلائی کرنے کے لیے نئے نئے منہج نکالتے ہیں، اور جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور یہ نشانیاں اور قوتیں بنائی ہیں، وہ اس اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات شاید مکمل ہو گئی، لیکن اللہ نے نہیں مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد یعنی جو کائنات کو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ مزید اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کا عمل جاری رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے تاریخی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے رہے، جیسے پوری ایک بہت جامع تاریخ مختصر الفاظ میں، یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا کمال تھا کہ انہوں نے اس عروج و زوال کو بہت ہی مختصر انداز میں رکھ دیا۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض اور اس میں اللہ کی نشانیوں کو پانا، اللہ کی معرفت کو پانا، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگ جانا، اللہ کو یاد کرنا، یہاں آ کے ہم نے سفر کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ آگے جو تھا کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مزید وہ والا کام رک گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، حالات یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں انہیں کائنات میں غور و فکر کی فرصت نہیں، اور جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں انہیں اللہ ہی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ بہت دقت کی بات ہے۔ اس چیز کو، اس خلا کو مطلب وہ صرف اور صرف امت مسلمہ پورا کر سکتی ہے۔ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی سے آپ تشریف لائیں جہاں میں رہتا ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پچھلے بھی 30-35 سال کے اندر دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہوا۔ میں بھی سائنس وغیرہ پڑھتا رہتا تھا، مدرسے سے کالج چلا گیا تھا، والد صاحب نے بھیج دیا۔ آپ کو عرض کروں کہ ایک بزرگ عالم تھے، مولانا عبدالباری ندوی صاحب کے داماد تھے مولانا ایوب ندوی،
بہت اچھی انگریزی آتی تھی ان کو. تو میرے پاس ایک کتاب آئی, ایک دوست نے باہر سے بھیجا, اس کتاب کا نام ہے دا امیزنگ قرآن. کتاب کا رائٹر ہے پروفیسر گیری ملر. گیری ملر اپنے زمانے کا بہت بڑا ایمبرولوجسٹ تھا, لیکن ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں, اس کی تحریر پہ ہم نے نوٹس وغیرہ بنائے تھے, اپنے ایگزام وغیرہ دیا تھا. لیکن وہ کتاب پڑھی میں نے تو اس کا ایک نیا تعارف آیا. کائنات انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن نے کیا ورژن پیش کیا ہے, اس کو اس نے ایک سیمینار میں ڈسکس کیا, اور اس کی جو صدارتی تقریر ہے وہی وہ کتاب ہے دا امیزنگ قرآن. سعودی حکومت نے اس سیمینار کو اسپانسر کیا تھا. میں صرف اتنا بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ گیری ملر کا معاملہ یہ تھا کہ اتنا ناراض تھا کئی سائنسدانوں پہ جو مسلمان ہو چکے تھے کہ یہ بڑے نادان ہے, عیسائیت اتنا عظیم مذہب ہے اور پتہ نہیں کیا قرآن میں پڑھتے ہیں بس مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں قرآن کو پڑھوں گا اور اس کی ڈیمیرٹس سے دنیا کو آگاہ کروں گا, اس کی خرابیوں سے آگاہ کروں گا دنیا کو. چنانچہ اس نے قرآن کی عربی پڑھی باقاعدہ, 2 سال تک عربی زبان پڑھی اس نے, اور اس کے بعد جب پڑھنے کے لیے تیار ہوا بس ایک خوف اس کے اندر دل میں آ گیا. اس نے خود اپنے لکھا ہے کہ میرے اندر ایک خوف آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مذہب عیسائیت کے بارے میں نہ جانتا ہوں اور میں قرآن سے متاثر ہو جاؤں. تو رک کر کے اس نے 2 سال مزید عیسائی پادری کا کورس کیا. پھر پوری تیاری کے ساتھ جب قرآن کی خرابیوں کو نعوذ باللہ پانے کے لیے اس نے مطالعہ کرنا شروع کیا, تو اس کا جملہ میں نے پڑھا, آپ کو بتا رہے ہیں, میرا دل بھرا ہے. اس نے لکھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے قرآن اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ مجھے ڈھانپتا چلا جا رہا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آج گیری ملر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اس کے بعد, اور پوری دنیا میں آپ جائیے نیٹ پر اس کا نام سرچ کیجئے, اس کی خدمات کو دیکھیے. آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی اس دین میں اتنی ہی طاقت ہے, اس کتاب میں اتنی ہی طاقت ہے, اتنی ہی قوت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کتاب سے نسبت رکھنے والوں نے اور اس کتاب کے ماننے والوں نے اس کی ٹھیک سے قدر نہیں پہچانی. یہ کتاب آج بھی آپ کو بلندی عطا کر سکتی ہے. 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوم کو بلندی عطا کرتا ہے, وَيَذُرُ بِهِ آخرین, جو اس کو نظر انداز کرتے ہیں اللہ پھر ان کو نظر انداز کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. 22 مسلم ملکوں نے ڈاکٹر صاحب کے سپروائزر میں قرآنی گارڈن بنائے, 70 ملکوں کے قریب ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیا. میں بےحد قدردان ہوں, بہت نومری سے ڈاکٹر صاحب کو پڑھتا رہتا ہوں, جو بھی نئی چیز آئی الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا. ہندوستان کے تمام بڑے علماء نے پلکوں پہ بٹھایا ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر صاحب کے مطلب یہاں آپ سے کر رہا ہوں, جتنے بڑے علماء سے ملک کے میری ملاقات ہوئی پچھلے 40 سال میں, سب نے ڈاکٹر صاحب کو لیے بہت دعائیں دی اور بہت قدردانی کی. میں تو بہت خوش ہوں اپنے طلباء کے بارے میں, ان کو امت مسلمہ کے ایک ہیرے سے یہاں ملنے کا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم منزلوں کو آگے اور آگے اور آگے. انگریزی میں جملہ ہے رن آن مین رن آن, دوڑو لوگو دوڑو. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم کے لیے, اکتشاف کے لیے, ریسرچ کے لیے اپنے تن من کو انشاءاللہ قربان کرنا ہے, اور اللہ کی کائنات کو, اشرف نشانیوں کو سمجھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد. اما بعد, حاضرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر کا موقع نہیں ہے, 2 بج چکے ہیں, وقت بھی ختم ہو گیا ہے, لیکن بہرحال حیثیت صدر کے ہمیں کچھ گفتگو کرنی تھی. وقت کے تقاضے کے پیش نظر جمیل صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی تھی اسی کا آخری حصہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ قرآن نے مختلف جگہوں پر آپ کو غور و فکر کی دعوت دی ہے. پرانے وقتوں میں جتنے بھی ہمارے علماء حکمت گزرے حکیم کے نام سے, تو دنیا ان کو سمجھتے تھے کہ حکیم سے برا چورن چٹی والے حکیم ڈاکٹر, لیکن وہ ایک سے فیثاغوریس, السطالیس, بقراط, سقراط, فارابی, شیخ ابو علی سینا, ابن الہیثم اور جتنے بھی ہمارے سائنٹسٹ گزرے ہیں, ان کی تاریخ یا ان کی تصویر, ان کے کارنامے سب کتابوں میں بحمدللہ محفوظ ہیں. دارالعلوم دیوبند میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں بھی اور مراد آباد شاہی کے اندر بھی باقاعدہ حکمت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. الفلسفۃ العلمیہ اس نام سے عربی کتاب پڑھائی جاتی ہے. دیوبند میں جائیں وہاں بھی حکمت, مگر حکمت قدیمہ. اس وقت جو موجودہ دور میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے, آپ چین کو دیکھیں, پوری دنیا پر چھا گیا ہے اپنی علمی صلاحیت اور حکمت کی بنیاد پر. کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, کھلونے, چمچ,
घरदारी के सारे सामान, दुनियादारी के सारे सामान, हर चीज आपको चाइना मार्केट में मिल जाएगी। उसने इस इल्म का सही इस्तेफादा किया। अब कुरान ने आपको जगह जगह पर अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत, ये जगह जगह पर कुरान करीम ने व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में गौर फिक्र की दावत दी। मौलाना का क्या काम है? तो समझते हैं कि बस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तज़ीब पढ़ लेना यही असल जिंदगी का मकसद है। नहीं है, मगर जिंदगी हमारी है बंदगी के लिए। बंदगी कब करेंगे? जब जिंदगी होगी। और जिंदगी ताबना कब होगी? जब दुनिया और दीन की सारी चीजों का मजमुआ हमारी जात बन जाए। हमें जरूरत है कपड़े की, कौन बनाएगा? ये इबादत नहीं। हमें जरूरत है जूते की, हमें जरूरत है चश्मे की, जरूरत है कलम की, जरूरत है सुई की, कौन बनाएगा? सऊदीया हुकूमत को देख लें, अल्लाह ने दौलत की रेल पेल कर दी है, दौलत से माला माल है, पेट्रोल की दौलत से, जो आने वाहिद में पूरी दुनिया का चक्कर जाम कर सकते हैं, मगर इल्म हिकमत से महरूम एक सुई नहीं बनाते। पानी भी अगर पीते हैं तो जमजम पीते हैं, और नहीं तो फिर वो अमेरिका से बोतलें आती हैं वो पीते हैं। भरपूर सलाहियत अल्लाह ने दी है, मगर इल्म की दौलत से महरूम नजर आते हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए। नूर फाउंडेशन को आपके लिए जरिया नूर बना दिया, रहनुमाई का जरिया बना दिया। आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए और शाहीन के जरिए से आप उम्मत इस्लामिया के लिए शाहीन बनने के लिए आमादा तैयार है। और आपने अपनी काविशें, अपनी फिक्री सलाहियतें आपने सबके सामने पेश की। बस मेरे अजीजों, एक शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि वक्त के साथ बदलना है हमें अपना मिजाज, वक्त के साथ बदलना है हमें अपना मिजाज, हम न बदलेंगे हालात बदल जाएंगे। ज़रूरत है कि वक्त का तकाजा जैसा हो, जितनी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं इंसान उससे मुतासिर होता है। लिहाजा आप खुश नसीब हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इल्म की दुनिया में उरूज कमाल बख्शे, मिल्लत के लिए आप सबको नाफे बनाए, और आप ऐसा कारनामा अंजाम दें कि आपका जो ये नूर फाउंडेशन है, ये इदारा है, ये भी नेक नाम हो। आपके अच्छे कारनामों से दुनिया में इसकी भी नेक नामी वजूद में आएगी, और लोग इसको भी, इसका भी इस्तकबाल करेंगे। मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब के अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए, जिन्होंने यह हसीन मौका फराहम कर दिया हम सब के लिए। आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपके तवस्सुस से यहाँ पर हमारे मोहतरम डॉक्टर इक़्तिदा हुसैन फारूकी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए, और मिल्लत इस्लामिया इनके उलूम और इनके फैज़ से ज़्यादातर फैज़याब होती रहे। तमाम लोग आए हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस चमन को हमेशा शादाब रखे, और इसी तरीके से वक्तन फ़वक्तन हम सब की हाज़िरी होती रहे, और इल्मी इस्तिफ़ादे का सिलसिला जारी रहे। बस ये गुजारिशात थी, अल्लाह मेरे कहने को आपको सुनने को, आज के इस जलसे को, बयानात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस इदारे को अल्लाह ताला दीन दुनिया राह चौरी तरक्की अता फरमाए। इसके फैज़ को मिल्लत इस्लामिया के लिए अल्लाह ताला जारी व सारी फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।